یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک قبیلے سے لڑائی ہوگی. کون کہتے ہیں؟ یہ حذیفہ ابن غانم شاعر، خوبصورت شاعر ہے، مطلب فصیح بلیغ زبان رکھنے والا. تو اس نے باقاعدہ ایک قصیدہ لکھا پورے کا پورا. جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد بنا، ان کی شان میں قصیدہ لکھا. اور اس قصیدے کا پہلا شعر وہ میں سناتا ہوں آپ کو، پہلے ذرا واقعہ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک قبیلے سے لڑائی ہو گئی. تو وہ قبیلے کا بندہ جو تھا، تو لڑائی کے بعد وہ بندہ مکہ المکرمہ میں کہیں گم ہو گیا. تو دوسری پارٹی کو شک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہوئے نہ ہوئے یہ نہ ساڈا بندہ غائب کیتا ہے، تے انہاں دا بھی کوئی بندہ چکو. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بندہ پکڑو تو میں قابو آ گیا. جب میں قابو آیا تو انہوں نے مجھے یرغمال بنا لیا. تو وہ مجھے لے جا رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا. رستے میں چلتے 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 دو لوگوں پہ ہماری نظر پڑی. ایک جو شخص تھا وہ جناب شیبہ عبد المطلب، اپنی بڑی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. 100 برس کے قریب اس وقت جناب عبد المطلب کی عمر تھی. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو انگلی پکڑ کے ساتھ چل رہا تھا یہ کون تھا؟ یہ المعروف ابو لہب، منحوسوں کا منحوس. یہ عبد المطلب چکے ہو آپ، وہ والد تھے. تو ان کی انگلی پکڑ کے، اس وقت جناب عبد المطلب کی جو نظر تھی وہ کچھ کمزور ہو چکی تھی. تو ہاتھ پکڑا ہوا اور چل رہا ایسے ایسے. تو اب آپ نے تو توجہ نہ کی. اور اس وقت یہ جو ابو لہب تھا تو اس کا جو تھا کاروبار بڑا، یہ بہت بڑا بزنس مین تھا اس زمانے میں، بہت بڑا کاروبار تھا ابو لہب کا. تو بزنس مین نے کہا کہ اپنا ہی سٹائل ہوتا ہے، اپنی دنیا ہوتی جداں غریب بندے دی اپنی دنیا، یہ امیراں دی بھی اپنی دنیا، اپنا دماغ، اپنا سٹائل، اپنا شعور. تو اب اس شخص نے، حذیفہ ابن غانم نے، جیسے ہی اس نے دیکھا نا دور سے جناب عبد المطلب کو، تو اس نے پکار کے جناب عبد المطلب کو آواز دی، یا عبد المطلب میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے. جناب عبد المطلب نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے ابو لہب کو کہا کہ بھی یہ آواز دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی چھڈو پرا لوکی تھانوں خام کا اپنے ہر مسئلے شامل کر لیندے نے، بزنس کماؤ، کمائی کرو، اتنا اچھا کام چل رہا ہے. ابا جی آپ کس کام میں لگے، چھوڑیں آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بچے تجھے پتہ نہیں ہے عبد المطلب کو آج تک جس نے آواز دی ہے میں نے کبھی اسے کمر نہیں دکھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مزاج کا. اور پھر اس نے مجھے پکارا ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں ایسے گزر جاؤں. ذرا سوچو جب یہ دادے کا مقام ہے کہ محمد عربی جو نبیوں کے امام ہیں، جب انہیں پکارا جاتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ الگ موضوع ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ابو لہب کو بھیجا کہ جا بھائی ذرا ماجرا پورا، اس نے پورا گیا تو سٹوری پوری سنا کے کہنے لگا ابا جی چھڑو پر آئے ہیں یہ روڑا پہ آیا ہے. جو پنجابی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دو بزنس مینوں کا جو ذہن ہوتا ہے کہ ابا جی کچھ نہیں ہونے والا. تو جناب عبد المطلب غصے ہوئے، کہنے لگے تجھے سمجھ نہیں آئی، جا کے ان کو کہہ کہ تم نے یہ جو سٹوری سنائی ہے ہم اس بندے کی گارنٹی دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ہم اتنا مال اتنی دولت تمہیں دیں گے، اس کے بدلے یہ بندہ چھوڑ دیا جائے. انہوں نے کہا ابا جی کیا ہو گیا آپ کو، اس بندے کا اتنا پیسہ؟ اس زمانے میں 20 اوقیہ سونا، 10 نسلی گھوڑے اور 10 اونٹ. جناب عبد المطلب نے کہا ان کو جا کے کہہ کہ اتنا مال دیں گے بندہ چھوڑ دو. اس نے عبد المطلب کو مدد کے لیے پکارا ہے، اندازہ کریے ذرا. اچھا اب جا کے ابو لہب اس نے اپنے ابا جی کو دیکھا کہ ابا جی تل گئے پورے کام پہ. تو جا کے اس نے سودا کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ابو لہب نے اپنی چادر اتاری. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نا ہم جو زبان کرتے اس پہ پکے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پہ میری یہ چادر لے لو اور بندہ چھوڑ دو، باقی جو تم سے سودا طے ہو گیا ہے ہم مکہ پہنچتے ہی تو تمہارا کام کر دیں گے. اب اندازہ کریں کہ یہ شخص جناب عبد المطلب کی طرف بڑھتا ہے. جب عبد المطلب کے قریب آتا ہے نا تو عبد المطلب ان کے ذہن میں آیا کہ شاید ابو لہب اپنی طبیعت کے مطابق ہے، مطلب پھر چکر دے رہا ہوگا. تو انہوں نے برا بھلا کہا ابو لہب کو، جناب عبد المطلب نے، کہ تو خالی آ گیا. کہنے لگا ابا جی خالی نہیں آیا، یہ بندہ دیکھ لیں، اس سے خود بات کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. اس نے آتے ہی جو جملہ بولا وہ سننے کے قابل ہے. اس نے آتے ہی کہا کہ میری ماں بھی تم پہ قربان ہو جائے، میرا باپ بھی تم پہ فدا ہو جائے. تم نے مجھے اتنی مشکل سے اتنا بڑا
दौलत का अंबार लगा के तुमने मुझे छुड़वाया, मेरी नस्लें इसका कर्ज चुकाएंगी। फिर कहने लगा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ऐसा करें कि आप मुझे अपनी सवारी पे सवार करा लें अपने साथ, मैं आपके साथ अब मक्कातुल मुकर्रमा में जाना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उसे अपने पीछे बिठाया। पीछे बिठा के जब ये काफ़िला मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचता है ना, तो जैसे ही मक्कातुल मुकर्रमा की वो हद शुरू होती है, हदूद में दाखिल होते ही उस शायर ने ये खूबसूरत पूरे का पूरा कसीदा वा सवारी पे बैठे पड़ा, जिसका पहला शेर ये था, बनु शैबतल हम्दिल्लज़ी काना वजहुहु युज़य्यु ज़लामल लैल युज़य्यु ज़लामल लैल कल क़मर वल बद्र। उसने कहा कि देखो शैबतुल हम्द वालों को देखो, इनके चेहरे रात की तारीकियों में 14वीं रात के चांद की तरह चमकते हैं और दमकते हैं। उसने कहा देखो इसका चेहरा देखो, कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है ये।